السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وہ ایک پرانی اور چھوٹی سی گاڑی میں دفتر کی پارکنگ میں داخل ہوا۔ اس کے ساتھ اس کی اہلیہ اور 2 چھوٹے بچے بھی موجود تھے۔ اس کی عمر کوئی 45 برس، درمیانہ قد، چھوٹی چھوٹی آنکھیں۔ اس نے ایک جرسی نما بنیان جس میں کافی سوراخ ہو چکے تھے پہن رکھی تھی، جبکہ اس کے اوپر ایک کوٹ نما جیکٹ زیب تن کر رکھا تھا۔ نیچے ایک ڈھیلی ڈھالی پینٹ اور اس پر لانگ بوٹ جو عموماً جاپان میں مزدور کام کرتے وقت پہنا کرتے ہیں۔ لکاری نے اپنے سامنے موجود اس جاپانی شخص کا جائزہ لیا جو اس کے پاس اس کے آفس کو رینوویٹ کرنے کے لیے ایک دوست کے ذریعے سے آیا تھا۔ اس کا نام تاکاشی تھا اور یہ ایک جاپانی دہاڑی دار مزدور تھا، گھروں کی مرمت اور تعمیر نو کا ماہر کاریگر۔ اور لکھاری کو ان دنوں ایسے ہی ایک ماہر کاریگر کی ضرورت تھی جو اس کے آفس کو رینوویٹ کر سکے۔ سارے معاملات طے ہو چکے تھے، لہٰذا لکاری نے اسے عرفان صدیقی نے اسے 2 دن بعد کام شروع کرنے کا کہا، تو اس نے اسی روز سے ہی کام کرنے کی درخواست کی، جس کے لیے عرفان تیار نہ ہوا۔ لہٰذا اگلے روز سے کام شروع کرنے پر دونوں رضامند ہو گئے۔ وہ کچھ قدم دور جانے کے بعد واپس پلٹا اور کچھ رقم ایڈوانس میں طلب کی جو صدیقی نے اسے ادا کر دی۔ عرفان صدیقی، لکھاری، جس کے بعد وہ خوشی خوشی واپس چلا گیا۔ اگلی صبح 6 بجے سے وہ صدیقی کے دفتر کے باہر موجود تھا اور 9 بجے تک صدیقی اور دیگر سٹاف کے پہنچنے کا انتظار کرتا رہا۔ صدیقی 9 بجے دفتر پہنچا، یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ اکیلا نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ بیگم اور 2 چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ صدیقی کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اہلیہ اس کی مدد کے لیے ساتھ آئی ہے، جبکہ ایک بیٹی جو 10 سال کی تھی اس کے اسکول کی چھٹی ہے، جبکہ بیٹا ابھی 3 برس کا ہے اور اس کا داخلہ نہیں ہوا۔ وہ اپنی ایک چھوٹی اور کافی پرانی گاڑی پر آیا تھا اور بچے اس گاڑی میں ہی کھیل رہے تھے۔ تاکاشی نے کام شروع کیا اور جس محنت اور صفائی ستھرائی سے اس نے کام کیا وہ بہت معیاری تھا، اور صدیقی سمیت ہر کوئی اس کے کام سے بہت متاثر تھا۔ اگلے 10 دن روز وہ صبح 6 بجے تک پوری فیملی کے ساتھ آ جاتا اور شام تک محنت سے کام کرتا۔ لیکن ایک بات جو صدیقی نے نوٹ کی کہ سردی کے دنوں میں وہ کام ختم کرنے کے بعد جانے میں جلدی نہیں کرتا تھا، بلکہ کئی گھنٹے دفتر کے کسی کمرے میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھا رہتا۔ کئی دفعہ صدیقی نے اسے کھانا بھجوایا لیکن اس نے کھانا کھانے سے بھی انکار کر دیا۔ اپنی مزدوری کی رقم سے ہی وہ کسی دکان سے کھانا لاتے اور ایک طرف بیٹھ کر کھانا کھا لیتے، وہ رات گئے تک دفتر میں ہی رہتے۔ 15 دن بعد کام ختم ہوا اور صدیقی اپنی جاپانی اہلیہ کو دفتر دکھانے کے لیے لایا تو ان کی ملاقات تاکاشی اور اس کی اہلیہ سے بھی ہوئی۔ اس روز پہلی دفعہ تاکاشی کی اہلیہ نے صدیقی کی جاپانی بیگم سے کہا کہ اس کے 3 سالہ بیٹے کو سردی کے سبب بخار چڑھ گیا ہے، کیا وہ آج کی رات صدیقی کے دفتر میں گزار سکتے ہیں؟ صدیقی کی اہلیہ نے دریافت کیا کہ تمہارا اپنا گھر کہاں ہے، جس پر اس خاتون کی آواز بھرا گئی اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے بتایا کہ ان کے پاس گھر نہیں ہے اور کئی ماہ سے کبھی گاڑی میں اور کبھی کسی دوست کے گھر میں گزارا کر رہے ہیں۔ بیٹے کو بخار ہے، لہٰذا دوست کے گھر نہیں جا رہے کہ بچے کو کھانسی ہوتی ہے تو رات کو ان کو تکلیف نہ ہو۔ آپ کا دفتر خالی رہتا ہے، اس لیے آپ سے درخواست کی ہے۔ صدیقی کی اہلیہ صدیقی کو یہ بتاتے ہوئے خود بھی افسردہ تھی، لہٰذا وہ رات اس جاپانی خاندان نے دفتر میں گزاری۔ اگلی صبح صدیقی نے اپنی گارنٹی پر انہیں ایک مکان کرائے پر دلایا اور بنیادی ضروریات کے ساتھ اس جاپانی خاندان کو اس گھر میں منتقل کرایا۔
تاہم تاکاشی نے شرط پر اس نئے مکان میں جانے پر رضامندی ظاہر کی کہ وہ تمام رقم کام کر کے ادا کر دے گا۔ اگلے مزید چند دن تاکاشی نے صدیقی کے پاس کام کیا، لیکن اب وہ اکیلا آتا تھا اور صدیقی اس کی خودداری اور اس کو ملنے والے آرام پر بھی خوش تھا۔ جاپانی قوم کی ایمانداری کے حوالے سے ایک اور واقعہ بیان کرتا چلوں۔ چند ہفتے قبل امریکہ سے صدیقی کے ایک صحافی دوست راجہ اختر خانزادہ اپنی فیملی کے ساتھ جاپان تشریف لائے۔ ایک شائعے پر وہ کچھ عرصہ قبل اسپین میں اپنی اہلیہ کے پرس سے موبائل چوری ہونے کے واقعے کے بارے میں آگاہ کر رہے تھے اور صدیقی انہیں جاپانی عوام کی ایمانداری کے قصے سنا رہا تھا۔ اگلے دن ان کی واپسی تھی اور اتفاق سے ان کے صاحبزادے کا قیمتی موبائل ایئرپورٹ پر جاتے ہوئے کہیں گر گیا۔ ایئرپورٹ سے ان کے صاحبزادے کا صدیقی کو فون آیا تو صدیقی نے انہیں کہا کہ یا تو پولیس یا کسی ایئرپورٹ سٹاف کو موبائل اور واقعے کی تفصیلات سے آگاہ کر کے سکون سے امریکہ روانہ ہو جائیں۔ وہی ہوا۔ 3 دن بعد صدیقی کو راجہ اختر خانزادہ صاحب کا فون آیا کہ عرفان بھائی، جاپانی پولیس کا فون آ گیا ہے اور فون مل گیا ہے جو امریکہ پوسٹ کر دیا جائے گا۔ اور ہم دونوں ایک بار پھر جاپانی قوم کی ایمانداری کے گن گانے لگے، عرفان صدیقی صاحب اور راجہ اختر خانزادہ صاحب۔